السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی علیہ السلام مدد۔ اچھا، یہ جو ہے یہ موچی گیٹ جو ہے وہ تابوت امام علی علیہ السلام نکلتا ہے، یہ اس کی زیارت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو مصائب حضرت امام علی علیہ السلام بھی سنایا جائے گا، تو ویڈیو آپ نے فل واچ کرنی ہے اور مزید جو ہے وہ آپ نے زیارات بھی کرنی ہے۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی، آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، نہ جانے کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ کربلا کا آغاز تو مدینے سے ہی ہو گیا تھا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے کو آگ لگائی گئی، بی بی کو بچوں کے سامنے تازیانہ مارا گیا، بی بی کو بچوں کے سامنے تماچے مارے گئے۔ بی بی کہتی ہیں بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اگر یہ سفید دنوں پر پڑتے تو یہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتا۔ بی بی چند دن زندہ رہی ہیں اپنے بابا کی جدائی کے بعد۔ اللہ ان سادات کے گھروں کے دکھوں کا صدقہ سب کے دکھوں کو دور کر دے۔ جتنی ہمارے گھروں میں جوان بچیاں، مولا ان کی بہترین بخت کشائی فرمائے۔ جتنے جوان بچے ہیں مولا ان کے سروں پر ماؤں کو صحرا دیکھنا نصیب کرے۔ مولا ہمیں نیک اور صالح بہویں عطا فرمائے۔ مولا جو گودیں خالی ہیں جلد از جلد انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا کوئی گود آج کے دن کے صدقے خالی نہ رہے۔ افسوس صد افسوس کہ یہ دنیا علی کو سمجھی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں میرے پاس جتنا علم تھا لوگوں نے اتنا پوچھا نہیں، میرے پاس اتنا کچھ تھا کہ لوگوں نے اتنا مانگا نہیں۔ مولا کوئی گود آج کے دن کے صدقے سخی ابن سخی، کوئی گود آج کے دن کے صدقے خالی نہ رہے۔ جو بے گھر ہیں مولا انہیں گھر عطا فرما۔ مولا ہمارے وہ گناہ جس کی وجہ سے امام پردے میں، مولا ان گناہوں کو، کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ کتنا مشکل وقت ہے آج سیدوں کے گھر میں، صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ کائنات کے امیر کو اتنی بے دردی سے سر پہ وار کیا گیا، زہر بھری تلوار مولا کے سر پہ ماری گئی۔ ہاں اتنا سخی مولا کہ اپنے قاتل کو جگا کے کہتا ہے کہ اٹھو اپنا کام کرو۔ ہائی جانور بھی اپنی بے زبانی میں مولا کا آبا کے دامن میں ہاتھ منہ ڈال کے کہتی ہیں، مرغابیاں نوحہ گناہ کر رہی تھیں، مولا کے اوپر نوحہ پڑ رہی تھیں، اور کہا حسن ان مرغابیوں کا بڑا خیال رکھنا، اگر نہ رکھ پائے تو انہیں آزاد کر دینا۔ ہائی جو جانوروں پہ بھی اتنا رحم فرمائے میرا مشکل کشا علی۔ اور کوفے کے منبر سے مولا رو رو کر کہتے تھے کیا میں تمہارا بہترین امام نہیں؟ اور مولا بار بار بی بی زینب کا نام لے کر روتے تھے، اور کوفے کی عورتوں کو جمع کر کے کہا یہ غور سے دیکھ لو میری بیٹی زینب ہے، کوئی قیدیوں کا قافلہ آئے تو ان پہ پتھر نہ برسانا، کبھی کسی عورت کو اسیر نہ بنانا۔ ہائے مولا اپنی امامت والی نگاہ سے اللہ جانے کیا کچھ دیکھ رہے ہوں گے کہ مولا کا 47 ہجری میں جب شاہی دور تھا، اللہ جانے پردیس میں اپنی بیٹیوں کو بلایا کہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ علی جیسا بہادر امام حسن کو فرمایا کہ سیاہ رنگ کی عماریوں والے پردے لگا کر عماریاں تیار کرو۔ ان میں بیویوں کو بٹھایا گیا، اور مولا کہتے ہیں زینب غور سے دیکھ لو، یہ دارالعمارہ ہے، زینب غور سے دیکھ لو، یہ کوفے کے دربار ہے، زینب غور سے دیکھ لو، یہ کوفے کا بازار ہے، یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے۔ اللہ جانے مولا نے کس طرح اپنی بیوی کو وصیتیں کی ہوں گی، اور کہتے ہیں زینب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرے ہاتھوں میں رسن ہوگی اور تمہیں اس کوفے کے بازار سے گزارا جائے گا۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے بابا جاگیریں دکھانی ہے تو بیٹوں کو دکھا، بیٹیوں کا جاگیریں کے ساتھ کیا کام ہے۔ ہائے مولا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی ایک وقت ایسا آئے گا
کہ میرے بچے مارے جائیں گے، تیرے بھائی مارے جائیں گے، اور تجھے ان درباروں میں بازاروں میں پھرایا جائے گا بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ۔ بی بی تڑپ گئی۔ بی بی کہتی ہے جس کا آواز جیسا ویر ہو بابا، اس کس کی جرت ہے کہ وہ زینب کے سر سے چادر اتارے؟ خدا کی لعنت ہو اس قوم پہ کہ جس نے اہل بیت کو رلایا، جس نے معصوم بچوں کو قیدی بنایا، جس نے 6 ماہ کے لیے اصغر کو بھی نہ چھوڑا۔ جیسے ہی مولا محراب منبر پہ تشریف لے گئے، مولا نے اپنے قاتل کو جگایا، کہا میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں، تو اپنا کام کر۔ جیسے ہی مولا نے اللہ اکبر کہا، آسمان سے ندا آئی، قد قتل الامیر المومنین، کہ کائنات کے امیر کو قتل کر دیا گیا۔ پہلا سجدہ میرے مولا نے عطا کیا، دوسرا سجدہ ادا کیا۔ دوسرے سجدے کے دوران اس نے ایسا وار کیا کہ میرے مولا کا سر ایسا ہو گیا جیسے قاری قرآن کھولتا ہے پڑھنے کے لیے۔ جب بیٹوں نے بابا کی یہ حالت دیکھی تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سنبھالو، مولا کہتے ہیں حسن نماز مکمل کروا، حسن نماز کو مکمل کروا۔ اللہ جانے میرے مولا حسن کے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا کہ خون بھرے مصلے سے، بابا کے خون بھرے مصلے پہ اللہ جانے کیسے نماز مکمل کی ہوگی۔ اور جیسے ہی بابا کو گھر لے کر آئے، صحابیوں کی بھیڑ لگ گئی، اور مولا گھر کے قریب پہنچے تو کیا کہتے ہیں، حسن میرے صحابہ سے کہو کہ میرے گھر کے سامنے سے کہیں دور چلے جائیں کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں ان کے کانوں تک نہ پڑیں۔ جیسے ہی مولا گھر میں داخل ہوئی، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ مولا نے سب کو وصیتیں کی، امام حسن کو وصیت کی، امام حسین کو وصیت کی۔ زینب کو قریب بلا کے کہتے میرے حسین کا بڑا خیال رکھنا، میرے حسین کو بڑی پیاس لگتی ہے۔ یہی الفاظ بی بی فاطمہ کے بھی تھے کہ زینب میرے حسین کا بڑا خیال رکھنا، میرا بڑا نازوں سے پلا بچہ ہے، میرا حسین بڑا نازک ہے، میرے حسین کو بڑی پیاس لگتی ہے۔ کبھی کسی کا گلا چومتے ہیں، کبھی کسی کے بازو چومتے ہیں، کبھی کسی کا سینہ چومتے ہیں۔ امام سجاد کو سینے پہ لٹایا۔ دادا دادیوں کو پوتے پوتیاں بڑے پیارے ہوتے ہیں، امام سجاد کو سینے پہ لٹا کے ان کی آنکھیں چومتے ہیں۔ کہا بابا کسی کا گلا چوما، کسی کے بازو چومے، میری بار بار آنکھیں کیوں چومتے؟ مولا رو کر فرماتے ہیں یہ آنکھیں بہت کچھ دیکھیں گی، تیری نظروں کے سامنے تیرے بابا کو ذبح کیا جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔